السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ابتدائے کلام میں خداوند متعال کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عظمیٰ عطا کی کہ ہم مولا امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کا مطالعہ کر سکیں اور اسے سمجھنے اور درک کرنے کی کوشش کر سکیں۔ خدا کے فضل و کرم سے مولا امیر علیہ السلام کے خطبہ نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی شخصیت کی معرفت کریں، خود مولا کے کلام سے، کہ کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے کلام کا جائزہ لیا جائے کہ اس کے افکار و نظریات کیا ہیں اور اس کا درد کیا ہے۔ پہلا خطبہ، جس میں آسمان و زمین کی خلقت کی ابتدا اور خلقت آدم کے تذکرے کے ساتھ حج بیت اللہ کی عظمت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ خطبہ حمد و ثناء پروردگار، خلقت عالم، تخلیق ملائکہ، انتخاب انبیاء، بعثت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظمت قرآن اور مختلف احکام شریعہ پر مشتمل ہے۔ یہ خطبہ وہی حیثیت رکھتا ہے جو قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کا ہے، یعنی سورہ الحمد کا ہے۔ سورہ فاتحہ میں وہ تمام موضوعات اجمالاً بیان کیے گئے ہیں جو پورے قرآن میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ خطبہ بھی تمام نہج البلاغہ کا خلاصہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے آغاز یا کہیں ابتدا، تو جیسے فاتحہ ابتدا ہے پورے قرآن کی، تو یہ خطبہ جو ہے پورے نہج البلاغہ کی ابتدا ہے، اور اس میں پورے نہج البلاغہ میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں اس کا ایک خلاصہ اس خطبے میں بیان کیا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ سورہ الحمد جو ہے مختصر ہے، لیکن یہ خطبہ تھوڑا طولانی تر ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آسان طریقے سے اس خطبے کے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ مولا خطبے کا آغاز خداوند عالم کی حمد سے کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، یعنی ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدحت تک بولنے والوں کی تکلم کی رسائی نہیں ہے۔ الحمد یعنی تمام کی تمام تعریفیں۔ اسی طرح 3 الفاظ ہیں، الحمد، مدح اور شکر۔ الحمد مطلب تمام کی تمام تعریف، مدح بھی ایک طریقے سے تعریف کے ہی زمرے میں یوز ہوتا ہے، یعنی یہ تینوں ہی لفظ جو ہیں الحمد، مدح اور شکر ایک ہی زمرے میں، ایک ہی کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اور جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اسی ایک جملے میں مولا نے الحمد کا بھی استعمال کیا ہے اور مدحتہ القائلون، مدحت کا بھی یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ تو مدح کہتے ہیں ایسی تعریف، ایسی ثنا جو بے اختیاری بات پہ کی جائے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی موتی، کسی پتھر کی تعریف کریں کہ یہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، تو لیکن یہ اس کا اختیار میں نہیں تھا کہ وہ خوبصورت بن جائے، اس کو کسی نے خوبصورتی عطا کر دی، یہ بے اختیاری طور پہ ہم اس کی ایک سیرت پہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور وہیں پہ الحمد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی تعریف کرنا جو اختیاری چیز پہ ہو۔ اللہ کا کام بے اختیاری نہیں ہوتا۔ یفعل ما یشاء، جو اس کی مشیت ہوتی ہے وہ کر گزرتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، یعنی اس سے پوچھنے کا حق کوئی نہیں رکھتا اور وہ ہر ایک کا حساب لینے والا ہے۔ یعنی کوئی بشر یہ نہیں کر سکتا کہ خداوند عالم سے پوچھے کہ تو نے یہ کیوں خلق کیا ہے، لیکن خداوند عالم سب کا حساب رکھنے والا ہے، سب سے سوال کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حتیٰ قیامت کے دن انبیاء سے بھی باس پرس ہوگی کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں۔ تو جب انبیاء تک سے سوال و جواب ہوگا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی، تو ہمیں تو بطور اولیٰ اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم سے تو سوال جواب ہوگا ہی۔ تو خداوند عالم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لیکن خداوند عالم اپنے بندوں سے ہر طریقے کے سوال کر سکتے ہیں۔ الحمد، حمد کرنے والی جس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، یعنی مولانا یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو حمد، جو تعریف کرنے والے ہیں وہ بھی خداوند عالم کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اب یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیوں ایسا ہے، تو اس کو اگلے جملے میں مولانا نے کہا، اس کا جواب دیا ہے، وَلَا يُحْصِي نِعْمَتَهُ الْعَادُّونَ، یعنی اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے۔
تو اس کی نعمتوں کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. تو جو چیز گنی ہی نہیں جا سکتی تو اس کی مکمل تعریف بھی نہیں کی جا سکتی. ہم تب تک ہی کسی کی تعریف کر سکتے ہیں کہ جب اس کا مکمل احاطہ کر لیں، اسے مکمل طور پہ سمجھ لیں. لیکن جب ہمیں مکمل طور پہ پتہ ہی نہ چلے کتنی نعمتیں، کتنی عطا ہوئی ہم پہ، تو ہم اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے، اس کی حمد بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جملہ بھی قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ہے. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کی نعمتیں بشر کے اندر یہ قوت نہیں کہ ان کو شمار کر سکے. تو جس کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی اس کی حمد کا حق بھی ادا نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد مولا ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يُوَدَّ الْحَقَّ الْمُجْتَهِدُونَ، یعنی مجتہدون یعنی سخت کوشش کرنے والے بھی جس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہاں پہ یہ بات بالکل واضح رہے کہ ہم کیوں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ بندہ جو ہے وہ محدود، اس کی صلاحیتیں، اس کی قوتیں محدود ہیں. اور خداوند عالم کی صفات، اس کی عطا، اس کی رحمانیت، اس کی خلاقیت، اس کا علم، ساری چیزیں لامحدود ہے. تو بندہ محدود ہو کے لامحدود خدا کی صفات کا حق ادا نہیں کر سکتا. جیسے کہ میں کہوں کہ ایک کوزے میں سمندر کا پانی نہیں آ سکتا، جیسے کہ خد و خاشار جو ہیں سمندر کی گہرائی تک نہیں جا سکتے. یعنی یہ ناممکنات میں سے ہے کہ خداوند عالم کا حق ادا کیا جا سکے، کیونکہ ہم اس کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. تو جب اس کی نعمتوں کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے تو ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. اسی ذیل میں ایک واقعہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جناب موسیٰ سے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک بار پروردگار نے وحی کی اور کہا اے موسیٰ تم میرا حق شکر ادا کرو، یعنی مکمل طور پہ جو میرا شکر ہے وہ اس کو ادا کرو. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار یہ تو ممکن ہی نہیں کہ بندہ جو ہے اپنے رب کا مکمل شکر ادا کرے، کیونکہ اگر میں تمہاری کسی بھی نعمت پہ شکر ادا کروں گا تو یہ بھی تمہاری توفیق جو تو نے دی ہے اس کی بنا پہ ہوگا، تو اس توفیق میں مزید مجھے ایک اور شکر ادا کرنا پڑے گا. تو کل ملا کے یہ بات ہوگی کہ میں تمہارا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. تو جب جناب موسیٰ نے یہ اعتراف کیا کہ میں پروردگار کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں، تو پروردگار کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے موسیٰ یہ جو تو نے اعتراف کر لیا ہے کہ تو میرا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو گویا تو نے حق شکر ادا کر دیا. یعنی درس یہی ہے کہ انسان خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس بات کا احساس ہو کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو یہ بھی حق کے شکر ادا کرنے کے مترادف ہے، برابر ہے. کہ ہم یہ سمجھیں کہ خدا کے احسان کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے احسان کے تلے محسوس کر لینا، ہر وقت خدا کے احسان کے تلے محسوس کر لینا بھی اس کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہے. اب حمد ہو گیا، حمد وہ تعریف جو اختیاری طور پہ، یعنی خداوند عالم ہر کام اختیار پہ کرتا ہے. اور مدح ہے وہ تعریف جو بے اختیاری چیزوں پہ کی جاتی ہے، جیسے پتھر کی تعریف کر رہے ہیں، کسی اور چیز کی تعریف کر رہے ہیں جو اس میں بے اختیار طور پہ اس میں آ گئے ہیں. اور ایک لفظ ہے شکر. شکر اس احساس کو کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملے، کوئی ہم پہ کرم کرے تو ہم اس کے بدلے میں جو ہم کام کرتے ہیں اس کو شکر کہتے ہیں، چاہے وہ خدا کی طرف سے ہو یا کوئی انسان کی طرف سے ہو. جب ہم پہ کوئی احسان، ہم پہ کوئی نعمت ملتی تو ہم اس کے بدلے میں جو احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے اس کو شکر کہتے ہیں. اب کتاب اصول کافی میں ہے کہ حقیقی شکر کیا ہے. تو حقیقی شکر یہ نہیں کہ فقط زبان سے ہم کہہ دیں کہ الحمدللہ، یعنی جبکہ یہ زبان سے کہہ دینا بھی الحمدللہ ایک طریقے کا شکر ہے، لیکن یہ حقیقی شکر نہیں ہے. حقیقی شکر جو اصول کافی کی روایت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جو نعمت ملی ہے، جو پروردگار نے ہمیں جو نعمت دی ہے، اس نعمت کو خداوند عالم کی نافرمانی میں نہ صرف کیا جائے. یعنی جو نعمت ہمیں پروردگار نے عطا کی ہے اسی سے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، یہی حقیقی شکر ہے. کہ مثال کے طور پر خداوند عالم نے ہمیں زبان دی ہے تو اس زبان سے ہم غیبت اور تہمت جیسی برائیاں اس زبان سے نہ کریں. اسی طرح ہمیں پروردگار نے آنکھ دی ہے تو اس سے ہم فحش نہ دیکھیں، یوٹیوب پہ جا کے، ٹی وی پہ جا کے، اور ایسے مناظر نہ دیکھیں جو پروردگار ہم سے نہ ہی چاہتا ہے. یعنی جو نعمتیں پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں ہم اسی نعمتوں سے خداوند عالم کی نافرمانی نہ کریں. تو اگر ہم اس نافرمانی نہیں کر رہے ہیں تو یہ دراصل یہ حقیقی شکر ہے. اگرچہ خود لفظ الحمدللہ اگر حقیقی معرفت سے کہا جائے تو اس کی تاثیر کیا ہے، یعنی صرف ایک لفظ الحمدللہ بھی اگر ہم کہیں زبان سے ادا کر رہے ہیں
اور لیکن پوری توجہ کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ. تو اس کی تاثیر کیا ہے کہ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہے کہ ایک بار امام مسجد سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی سواری گم ہو گئی ہے. تو وہاں پہ ان کے صحابی کھڑے ہوئے تھے. تو امام نے یہ جملہ کہا کہ پروردگار نے اگر مجھے میری سواری دوبارہ دلا دی تو میں پروردگار کا اتنا شکر ادا کروں گا کہ حق شکر ادا کر دوں گا. تو تھوڑی دیر میں ایک آدمی جو ہے امام کی سواری لے آیا. تو امام نے جب سواری مل گئی تو امام نے کہا الحمدللہ. تو ایک صحابی نے کہا کہ مولا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم پروردگار کا حق شکر ادا کر دیں گے، لیکن آپ نے تو فقط ایک لفظ کہا ہے الحمدللہ. تو امام نے کہا کیا تم نے توجہ نہیں کیا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے الحمدللہ. یعنی اس کائنات میں جتنی بھی حمد ہیں ساری کی ساری خدا کے لیے مخصوص ہیں. حمد مطلب تعریف، الحمد الف لام جو لگا ہے اس پہ، الحمد مطلب تمام کی تمام تعریف. اور یہ جو الحمد ہے یہ خداوند عالم نے خود بندوں کو سکھایا ہے. سورہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام کی تعریف اس خدا کے لیے ہے. اب اس میں وہ تعریفیں جو ایک بندے کو پتہ ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نعمتیں اس کو ملی ہیں، یا بہت ساری نعمتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی، ہمیں اس طرف ادراک ہی نہیں جاتا، ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا. تو وہ نعمتیں جو بندے کو پتہ ہیں، وہ نعمتیں جو بندے کو نہیں پتہ ہے، سب کے لیے اس نے حمد کہہ دی کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف خداوند عالم کے لیے ہے. تو اگر ایک جملے کو بھی بہت مطلب گہرائی کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ اگر ہم لوگ کہہ دیں الحمدللہ، تو بھی پروردگار کا شکر ادا ہو سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جو ہیں بہت سارے جملے جو ہیں ہماری زبان پہ بس رواں ہیں، کہ جیسے ہم لوگ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن بھی کبھی اللہ اکبر کی طرف نہیں جاتا، ہمارا ذہن بھی کبھی الحمدللہ کی طرف نہیں جاتا، نہ ذہن کبھی سبحان اللہ کی طرف جاتا کہ ہم کتنے عظیم کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. لیکن اگر بندہ اسی جملوں کو، انہی الفاظ کو بہت ہی معرفت کے ساتھ دل سے ڈوب کے کہے گا تو اس کا ایک اثر، ایک تاثیر ہے. اور جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس کی حمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ بہت یا اللہ کہتا تھا. اس کا مطلب صبح شام بس وہ یا اللہ کہتا تھا، اور 10 سال سے وہ بس یا اللہ کا ورد کرتا تھا، یعنی اللہ کو پکارتا رہتا تھا. تو ایک بار شیطان نے چاہا کہ اس کو گمراہ کریں. تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تم اتنے سالوں سے یا اللہ کہہ رہے ہو، کیا کبھی پروردگار نے پلٹ کے لبیک کہی؟ کیا خدا کی طرف سے لبیک آئی؟ ایک طرف تمہارا جو یا اللہ کہہ رہے ہو اس کا جواب آیا ہے. تو یہ بات اس مومن کے دل میں چبھ گئی کہ ہاں میں اتنے سالوں سے یا اللہ کہہ رہا ہوں، لیکن کبھی پروردگار کی طرف سے ہمیں لبیک نہیں کہا گیا. تو اس نے یا اللہ کہنا چھوڑ دیا. لیکن پروردگار کا مخلص بنتا تھا، تو پروردگار اپنے مومن بندوں کو، مخلص بندوں کو اتنی آسانی سے شیطان کے چنگل میں جانے نہیں دیتا. تو پروردگار نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے بندہ خدا، تو یا اللہ کہتا تھا، تم نے یا اللہ کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے وہی شیطان والا جو جواب تھا وہی دہرا دیا کہ میں اتنے سالوں سے یا اللہ کہہ رہا ہوں، کبھی پروردگار کی طرف سے لبیک نہیں آئی، تو میں نے اس لیے یا اللہ کہنا چھوڑ دیا. تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے پروردگار کی طرف سے ہی بھیجا گیا ہے، اور پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم یا اللہ کہتے ہو اور اس کے بعد دوسری مرتبہ یا اللہ کہتے ہو، تو یہ دوسری مرتبہ یا اللہ کہنا میری طرف سے لبیک ہے. اور پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی زبان پر میرا نام نہیں لا سکتا. تو یہ تمہارا اپنی زبان پہ میرا نام لے آنا، یا اللہ کہہ دینا، اس بات کی تصدیق ہے کہ میں تمہیں لبیک کہہ رہا ہوں. اور ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم جو تلاوت کر رہے ہیں، ہم جو اذکار پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ پروردگار کی عطا ہے، اس کی توفیق ہے. اگر وہ نہ یہ توفیق دے تو ہم یہ نہیں کر سکتے. پروردگار نے کتنے لوگوں کو اتنی دولت دے دی ہے، اتنا کام دے دیا کہ وہ دنیا کی مشغولیت میں کھو چکے ہیں، ان کو پروردگار کی طرف رغبت نہیں ہے. وہ نمازوں کی طرف کوئی رغبت نہیں، دعاؤں کی طرف، اذکار کی طرف، قرآن کی طرف. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن پڑھو، جب ان سے کہا جاتا ہے اذکار پڑھو، تو کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. دراصل ان کے پاس وقت ہو یا نہ ہو، پروردگار نہیں چاہتا کہ وہ ان کی بارگاہ میں آئے.
تو اس بات پہ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ کبھی اگر ہمارے قرآن پڑھنے میں دل نہ لگے، ہمیں نماز میں دل نہ لگے، ہمیں اور جو اللہ کی عبادتیں ہیں اس پہ دل نہ لگے، تو اس پہ متوجہ ہوں کہیں ہمارے گناہ تو نہیں ہیں کہ پروردگار نے ان گناہوں کی باعث چاہا ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں نہ آئے۔ تو کبھی دل نہ لگے دعاؤں میں، عبادتوں میں، قرآن میں، تو فوراً توبہ کریں اور فوراً خداوند عالم سے کہیں پروردگار مجھے اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع فراہم فرما۔ اسی ذیل میں ایک اور روایت بھی تھی کہ ایک بار ایک شخص نے معصوم سے پوچھا، امام سے پوچھا کہ مولا ایسا کیسے ہوا کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے اتنا عظیم گناہ کیا کہ ایک نبی خدا کو کنویں میں پھینک دیا، اور ایک نبی خدا جناب یعقوب سے آ کے جھوٹ بولا، اس کے بعد جناب یعقوب زندگی بھر روتے رہے، جناب یوسف جو ہے مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، پھر ان کو غلام بنے، اس کے بعد وہ جیل میں رہے۔ اتنا عظیم گناہ کرنے کے باوجود بھی پروردگار نے جناب یوسف کے بھائیوں کو کوئی عذاب نہیں نازل کیا ان کے اوپر، تو ایسا کیسے ہوا؟ تو امام نے کہا نہیں، ان پہ عذاب آیا تھا لیکن وہ اس عذاب کو درک نہیں کر پائے، سمجھ نہیں پائے۔ تو راوی نے پوچھا کہ مولا کیا عذاب ان پہ آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان پہ عذاب یہ آیا تھا کہ پروردگار نے ان سے لذت عبادت چھین لی، یعنی عبادتوں میں جو لذت ملتی ہے وہ لذت ان سے چھین لی۔ تو اس وجہ سے جب وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو ان کو وہ مزہ، وہ لطف نہیں آتا تھا۔ تو عبادتوں میں ایک لذت ہے، ایک لطف ہے، کیف ہے، لیکن ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ لذت اور وہ کیف اور مزے کو کھو دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے دور رہیں۔ تو اگر ہم گناہوں سے دور رہیں گے تو ہمیں لذت عبادت محسوس ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ جب پروردگار نے اتنی نعمتیں ہم پہ نازل کی، اتنی نعمتیں کہ بندہ اسے شمار تک نہیں کر سکتا، اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، تو کیوں ایسا ہے کہ دنیا میں اتنی بھوک ہے، اتنی غربت ہے، اتنی پریشانی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ جب اتنی نعمتیں تو ہر بندے کو خوش ہونا چاہیے تھا، ہر بندے کو صاحب ثروت ہونا چاہیے تھا، مالدار ہونا چاہیے تھا، کہیں فقیری نہیں ہوتی، کہیں غربت نہ ہوتی، کہیں افلاس نہ ہوتا، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب بھی پروردگار نے قرآن مجید میں ہی دیا ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو با اختیار پیدا کیا، یعنی اختیار کے ساتھ دیا ہے، یعنی انسان کے پاس ایک فری ول ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ یعنی انسان کو خلقی اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کی آزمائش کی جا سکے، اور آزمائش بغیر اختیار کے ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی مجبور کو آزمائش لیں، ہو نہیں سکتا۔ آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اختیار دیا جائے۔ اب جب انسان کو اختیار دیا پروردگار نے، تو بعض انسانوں نے اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھایا، غلط استعمال کیا۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ اس کو وہ بھوکا ہے، تو اس کا مطلب اس کی روٹی کسی امیر نے چھین لی ہے، یعنی اس کا حق کسی امیر نے غصب کر لیا ہے۔ یعنی ایسا ممکن نہیں کہ پروردگار نے کسی کا رزق نہ رکھا ہو۔ اگر اب کوئی رزق سے محروم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امیر نے اس کا حق جو ہے، صاحب ثروت نے اس کا حق جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ تو پروردگار نے تو سب کو نعمتیں دی ہیں، سب کے لیے رزق رکھا ہے، لیکن یہاں پہ انسان ہے جو پروردگار کے بنائے ہوئے قانون پہ نہیں چلتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، دنیا میں یہ افلاس، یہ بھکمری اور یہ غربت نظر آتی ہے۔ اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولتم یعنی گھومتی پھرتی نہ رہے، تاکہ دولت گھوم پھر کر اغنیاء منکم یعنی دولت گھوم پھر کر مالداروں میں ہی نہ رہ جائے۔ یعنی پروردگار نے یہ سسٹم رکھا تھا، قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ پروردگار نے ایسا سسٹم بنایا تھا کہ اگر انسان اس سسٹم کو فالو کرتا، اس طریقہ کار کو فالو کرتا، تو یہ دولت جو ہے گھوم پھر کر امیروں میں نہ رہ جاتی۔ یعنی جو ہم دیکھیں کہ ہمارے دین نے سسٹم دیا ہے زکوٰۃ کا، خمس کا، صدقہ کا، تو یہ اسی لیے ہے کہ دولت جو ہے گھوم پھر کر مالداروں میں نہ رہ جائے۔ لیکن جب ہم اس خدائی نظام کو ترک کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم جب اپنے نظام کو فالو کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم معاشرہ جو ہے ایک طبقہ بہت امیر ہوتا جا رہا ہے اور ایک طبقہ بہت غریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو غریبی، مفلسی، لاچاری جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ خداوند عالم کی طرف سے نہیں ہے، یہ بندوں کی اپنی حرص کی وجہ سے، کہ بندوں نے حرص کیا، لالچ کیا، جس کی وجہ سے یہ نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ اتنا، ایک طرف تو اتنے مالدار لوگ ہیں اور ایک طرف اتنے بھکمری اور اتنی لاچاری نظر آتی ہے۔
تو آج کے درس میں جو ہم نے سبق سیکھا مولا امیر کے کلمات سے کہ مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون، یعنی تعریف کرنے والے بھی خداوند عالم کی تعریف نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے مولا نے دوسرا جملہ فرمایا ولا یحصی نعمہ العادون، یعنی اس کو نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی تعریف اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی نعمتیں ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ولا یودل حق المجتہدون، یعنی کوشش کرنے والے بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی اور کیوں حق ادا نہیں کر سکتے؟ اس کی طرف بھی اشارہ ہوا تھا کہ ہم جو ہے محدود ہیں، خداوند عالم کی نعمات، اس کی عطا، اس کی رحمت، وہ سب لامحدود ہیں، تو ہم محدود ہوتے ہوئے بھی اس کی لامحدود کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس طرف بھی اشارہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے پھر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم جب اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ہم کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہم سے کوشش مانگی گئی ہے، نتیجہ نہیں۔ کوشش یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ حقیقی شکر یہی ہے کہ پروردگار نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس کا استعمال جو ہے اس کی نافرمانی میں نہ کریں۔ یہی ایک شکر ہے کہ ہمیں آنکھ دی ہے پروردگار نے، ہم اس آنکھ سے اچھا دیکھیں، وہ دیکھیں جو خداوند عالم چاہتا ہے، تو یہ اپنے آپ میں دراصل یہ خدا کا شکر ہو جائے گا۔ یہ زبان جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے تو ہم اس کو اس کام میں، اس مصرف میں استعمال کریں جس میں پروردگار چاہتا ہے، تو دراصل یہ خداوند عالم کا شکر ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنا اعضاء، ہاتھ پیر، ہر چیز کا وہ استعمال کریں جو خداوند عالم نے ہم سے چاہا ہے، تو یہ خداوند عالم کا شکر ہو جائے گا۔ آج کے درس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے کے مطالب اور اس خطبے کے مطالب اگلے درس میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ایک سوال ہے جو اسی خطبے کے ذیل میں ہے، جو بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیعہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر سب کچھ کرنے کو تیار ہے، مجلسوں میں بے پناہ پیسہ خرچ کرتا ہے، توانائیاں لگاتا ہے، نجف سے پیدل کربلا تک مشی کرتا ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، شدید زخمی ہونے کے باوجود کربلا تک پہنچتے ہیں۔ جو کربلا نہیں پہنچ پاتے وہ یہاں ہند پاکستان میں جلوس اعضاء میں شرکت کرتے ہیں، رات بھر عزاداری، شبداری، گریہوزاری کرتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام پر جان و مال سب لٹانے کو تیار ہیں، پر وہی شیعہ نماز میں سستی کرتا نظر آتا ہے۔ اکثر جو دیندار افراد ہیں ان کی تک فجر قضا ہو جاتی ہے، تو عام حضرات کی کیا بات کریں؟ مسجدیں جو ہیں سنسان نظر آتی ہیں، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ جماعت جا رہی ہے یا اول وقت نماز جا رہی ہے۔ یہ تو نماز ہے، اسی طرح روزہ، خمس، پردہ اور دیگر احکامات، ہم دیکھتے ہیں کہ احکامات خداوندی کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہیں۔ یعنی ایک شیعہ جو امام حسین علیہ السلام اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، وہ خدا کے معاملے میں اتنا سست، اتنا بے پرواہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ جو میرے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے عالموں نے مجلسوں میں موضوع ہمیشہ پہلے و تیسرے امام کو ہی بنایا، نتیجتاً ہماری قوم ان سے تو بے پناہ محبت کرنے لگی، جو کہ اچھا بھی ہے۔ نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہوا، بہت اچھا ہوا کہ موضوع جو ہے پہلے اور تیسرے امام کو بنایا گیا، تو اس کے نتیجے میں ہماری قوم جو ہے ان دو ہستیوں سے بہت قریب ہو گئی، مولا امیر المومنین علیہ السلام سے اور مولا سرکار سید الشہداء علیہ السلام سے بہت بے پناہ محبت کرتی ہے، جو کہ بہت اچھی چیز ہے۔ پر مجلسوں میں کبھی خدا کو موضوع نہیں بنایا گیا، اور حتیٰ کہ خدا کو موضوع کیا کبھی یا بنایا بھی گیا تو اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کہ جو ضرورت تھی، یعنی کبھی مختصر، کبھی آپ نے کسی عالم کو سنا ہوگا کہ خدا پہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اکثر جو گفتگو ہوتی ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جنگوں پہ اور مولا امام سرکار سید الشہداء کے مصائب کے پر گفتگو ہوتی۔ تو ان دو شخصیتوں سے تو محبت ہوگی، لیکن کیا ہوا جب خدا پہ گفتگو نہیں ہو، حتیٰ کہ ہمارے دیگر ائمہ کے بارے میں اتنی گفتگو مجلسوں میں نہیں ہوتی ہے، تو کیا ہوا کہ عوام خدا سے محبت ہی نہیں کر سکی، جس کے نتیجے میں نماز، روزہ ایک نعمت کی بجائے ایک بوجھ نے لگنے لگی، کہ جب ہمیں خدا سے محبت ہی نہیں ہے تو پھر یہ نماز، یہ روزہ ہمیں ایک نعمت لگتی ہی نہیں، ہمیں ایک بوجھ لگتا ہے۔ تو جہاں موضوعات پہلے و تیسرے امام بنائے گئے تھے، وہیں اگر خدا کو بھی موضوعات بنایا جاتا اور نہج البلاغہ کے خطبات لوگوں تک پہنچائے جاتے تو آج تصویر کچھ اور ہوتی۔ ہمارے ائمہ تو ایک طرف، ہمارے علماء، ہمارے عرفا جتنے عبادتوں میں ڈوبے نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ عاشق خدا ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا سجاد علیہ السلام جو ہیں وہ کعبے کے غلاف پکڑ کے ایسے تڑپ رہے ہیں، جیسے ایک جو راوی نے بیان کیا کہ لگ رہا تھا جیسے کسی نے بچھو نے کاٹا ہو امام کو، تڑپ کے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عشق خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم کیا ہیں، ہم سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا ہے۔
اسی طرح ہم اپنے عرفا کو دیکھیں کہ حضرت آیت اللہ علی قاضی طباطبائی علیہ الرحمہ کے بارے میں ہے کہ وہ رات میں متعدد مرتبہ اٹھتے تھے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، سو جاتے، پھر اٹھتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، سو جاتے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا کرتے رات میں۔ تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا جان آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ ہم سے تو ایک مرتبہ اٹھنا بھی محال ہے کہ ہم ایک مرتبہ بھی اٹھیں، بہت مشکل سے ہم ایک بار اٹھتے ہیں نماز شب کے لیے، فجر پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ آپ متعدد مرتبہ کرتے ہیں کہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، ایسا کئی مرتبہ کرتے ہیں، تو ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ کی، اور کیسے آپ کو یہ توانائی حاصل ہوئی ہے؟ تو حضرت آیت اللہ علی قاضی طباطبائی علیہ الرحمہ قرآن مجید کے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 یعنی آخری آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتہ ربہ احدا، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وحی اتر کر آتی ہے، تمہارا خدا ایک اکیلا ہے، لہٰذا جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے۔ تو اگر ہم انہی نے کہا کہ اگر ہم خداوند عالم کی ملاقات چاہتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں، تو کسی کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں، حتیٰ کہ نیند کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں کہ ہمیں نیند اتنی طولانی ہو جائے کہ ہم غافل ہو جائیں خدا سے۔ تو حضرت آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رات میں متعدد مرتبہ اٹھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ متعدد مرتبہ اٹھیں، لیکن ایک مرتبہ تو اٹھیں۔ تو یہ خطبات اگر لوگوں کے پاس پہنچتے اور لوگوں کو خدا کی محبت میں ہوتی، تو واقعاً ہم یہ معاشرے میں جو حال دیکھ رہے ہیں کہ خدا سے دوری ہے، امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت ہے اور بہت ہی مخلص ہیں، امام حسین کے نام پہ روتے ہیں، یعنی دل کے بہت صاف لوگ ہیں، لیکن تب بھی وہ نماز سے دور ہیں کیونکہ ان کو نماز کی لذت پہنچائی ہی نہیں گئی۔ اسی طریقے سے آیت اللہ نقی تقی اصفہانی کا واقعہ ہے کہ ایک بار آیت اللہ نقی تقی اصفہانی جو ہے معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں گیا، اور بہت پہلے کی بات ہے، تب رات میں حرم بند کر دیے جاتے تھے۔ تو جو وہاں کا جو نگہبان تھا اس نے جب دیکھا کہ آغا نماز پڑھنے گئے تو بہت دیر تک ویٹ کرتا رہا، اور آغا جو ہے وہ رکوع کی حالت میں تھے اور اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ تو بہت دیر تک ویٹ کرنے کے بعد وہ چلا گیا گھر۔ جب رات میں اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا سخت بارش ہوئی ہے اور برف باری ہوئی ہے۔ تو وہ اس نے سوچا کہ ارے آغا تو صحن میں جو ہے صحن معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو برف باری میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ تو وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے دروازہ کھولا اور جب اندر گیا تو دیکھا کیا کہ آغا اسی طریقے سے رکوع کی حالت میں ہے اور برف جو ہے ان کے پیٹھ پہ جمی ہوئی ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کیوں ایسے نماز پڑھ پا رہے ہیں؟ کیوں ایسا روزہ کر پا رہے ہیں؟ اور اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں، میرے پاس وقت نہیں تو نا، بہت سارے واقعات ہیں ہمارے علماء کے، ہمارے ائمہ کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ کو دیکھیں کہ مولا امیر مومنین کی پیروں سے تیر نکال لیا گیا اور مولا کو پتہ نہیں چلا، تو وہ تو ایک الگ بات ہو گئی، وہ تو ائمہ کی بات ہو گئی۔ ہم اپنے عرفا کو دیکھیں، اپنے علماء کو دیکھیں، یہ عشق خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ امام خمینی علیہ الرحمہ ٹھنڈ راتوں میں جب برف جم جاتی تھی تو برف کو توڑ کے ٹھنڈا پانی نکال کے وضو کرتے تھے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ وہ وجہ یہی ہے کہ اذان محترم ہم ان کو خدا کی معرفت ہو گئی، ان کو خدا سے عشق ہو گیا، جیسے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام سے عشق ہوا اور بہت اچھی چیز تھی، لیکن ان کو امام حسین سے نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ان کو امام سے محبت نہیں تھی، ان کو بہت والہانہ امام سے محبت ہے، لیکن ان کو خدا سے بھی محبت ہے۔ تو یہ عزاداری بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نماز اور نماز تہجد، نماز شب۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کی طرف رغبت کریں اور خدا سے ویسے ہی محبت کریں، تو ہمیں ان خطبوں کی طرف آنا پڑے گا۔ تو یہ جو میرا ہدف ہے نہج البلاغہ کا، جو سمری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا ہدف یہ نہیں ہے، میرا یہ نہیں کہ ہم بس آپ کے سامنے علم پہنچائیں، اور آپ کا بھی ہدف نہیں ہونا چاہیے کہ بس آپ اپنے علم میں اضافہ کریں، بلکہ اپنی معرفت میں اضافہ کریں، خداوند عالم سے عشق کو پیدا کریں دل میں، اور پھر اس کے نتیجے میں ہماری زندگی بہتر ہوگی۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام کے خطبات ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ درس کا ثواب میں نے حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کیا، اور ان کے صدقے میں اس کا ثواب میری مامی نازش فاطمہ بنت عالم حسین کی روح کو ہدیہ کیا۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے میری مامی نازش فاطمہ بنت عالم حسین کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے پھر سے
کہ ہمیں مولا امیر کے کلمات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں عاشق قرآن بنا دے، ہمیں عاشق نماز بنا دے، ہمیں نماز شب کا پابند بنا دے۔ پروردگار ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو تیری مخالفت میں ہو اور جس سے امام زمانہ علیہ السلام رنجیدہ ہو۔ ہم امام زمانہ کے لیے باعث زینت بنے، باعث سکون بنے، امام جب ہمیں دیکھیں تو ان کو سکون حاصل ہو۔ اور پروردگار دعا یہی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو اور ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔